بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور جو ہماری حروف تہجی کی پہلی تختی چل رہی تھی، تختی نمبر 1 مفردات والی، آج اس کا آخری سبق آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ تو اس میں ہے ہمارے حروف نون کے بعد چونکہ واو، ہا، حمزہ اور یا، یہ 4 حرف آج ہمارے اسباق میں شامل ہے۔ واو، ہا، حمزہ اور یا، یہ 4 سبق آج ہمارے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے واو کے مخرج کی طرف اور اس کے ادائیگی کی طرف آتے ہیں۔ تو واو کا مخرج دونوں ہونٹوں سے اس کا تعلق ہے۔ اب کس طریقے سے اس کا مخرج ہے؟ یعنی دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ اب میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو اس کا اصل مخرج ہے، آپ غور کریں۔ واو، 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 یہ تھا اس کا اصل مخرج۔ اب غلطی اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اس میں جلد بازی بھی ہوتی ہے، پڑھانے میں یا پڑھنے میں ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے شروع میں بھی واو ہے اور آخر میں بھی واو ہے، تو اصل تو پڑھنا یہ ہے واو، ہم جلدی میں پڑھاتے ہیں واو 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 واو، بلکہ آرام سے اس کو صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہونٹوں کو سختی سے گول کیا جاتا ہے۔ واو، واو، و یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ واو، آخر میں بھی واو ہے، ہونٹ گول ہو، یہ نہ ہو کہ شروع میں تو ہونٹ گول کیے واو اور آخر میں چھوڑ دیا ہونٹوں کو واو، غلط ہے۔ تو یہ تھا واو اور اس کا مخرج، ساتھ اس کی ادائیگی۔ ہا، ہا، اصل مخرج اس کا جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہ حلق ہے اس کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ قریب بھی ہے۔ جب ہا کا مخرج آپ کے سامنے بیان کروں گا تو یہ سمجھ جانا کہ حمزہ کا بھی یہی مخرج ہے۔ تو ہا، ہا، بعض لوگ بتاتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں کہ ہاں اس کو پڑھو، ہا، 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 اور ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو سینے میں آواز محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مخرج چونکہ کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہا کا مخرج حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے کا جو بہتر طریقہ ہے، ہا، ہا، حمزہ، ہا، 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 اسی طریقے سے اس سے بچا جائے ہا، ہا، بالکل غلط۔ اور حمزہ کو دیکھ لیں ہم، حمزہ، 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 اس کا شروع میں بھی ہا ہے، آخر میں بھی ہا ہے، بیچ میں میم ہے، اس میں ہونٹ ملیں گے اور ہلکی سی آواز ناک میں جائے گی، حمزہ، 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 ہا، حمزہ اور یا متحرکہ، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں جیم، شین، یا، ان کا مخرج زبان کا بیچ جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے، یعنی یا غیر مدہ اور یا متحرکہ، ان کا مخرج ہے جب زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ٹکرائے، یا، 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 یہ بھی نہ ہوگا یا، غلط ہے، اس سے بچا جائے، یا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری یا آتی ہے
یعنی کہ یا مدہ، اور تو اس کا مخرج چونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، اس سے واو مدہ یا مدہ الف مدہ ادا ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے میں اگلی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کتنے حروف تھے؟ 4. واو، ہا، حمزہ، یا، واو، ہا، حمزہ، یا. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.